بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایش وائس کے تمام سامعین کو خلوص برا سلام، اربوں خربوں درود و سلام خاتم النبیین سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ اپنے آج کے ٹاپک پر بات کرنے سے پہلے ہم اپنے ناظرین سے گزارش کرتے ہیں کہ اللہ اور اس کے حبیب کا پیغام دنیا کے تمام انسانوں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، اس کو لائک کریں، کامنٹ میں اپنے خیالات کا اظہار کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہ ویڈیو خاص ان لڑکیوں کے لیے بنائی گئی ہے جو سوشل میڈیا پر شہرت حاصل کرنا چاہتی ہیں، انجام سے بے خبر۔ نوجوان نسل کا رجحان سوشل میڈیا پر بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے، چاہے مرد ہو یا عورت، ہر ایک شہرت حاصل کرنے کی دوڑ میں لگا ہے۔ انہیں اس بات کا احساس ہی نہیں کہ وہ کیا کھو رہے ہیں۔ سوشل میڈیا نے جہاں ہمیں دنیا کی تبدیلی سے روشناس کروایا، وہاں کسی حد تک ہمیں اسلام سے دور بھی کر دیا۔ آج کی ویڈیو خاص کر لڑکیوں کے لیے ہے۔ تمام بہنوں سے میرا ایک سوال ہے، آپ فیس بک پر اپنی تصویریں کیوں اپلوڈ کرتی ہیں؟ کامنٹس لینے کے لیے کہ آپ بہت حسین ہو، ایک پری جیسی ہو، لیکن ان کامنٹ سے آپ کو کیا ملتا ہے؟ خوشی؟ آخر یہ خوشی کب تک محسوس ہوتی ہے؟ زیادہ سے زیادہ 2-3 دن، یا جب بھی آپ کامنٹس پڑھتی ہوں گی تب۔ لیکن اس خوشی کا موازنہ کریں اس خوشی سے جو آپ کو جنت میں دینے کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اچھا یہ بتائیں، کیا آپ کو اچھا لگے گا آپ کا شوہر کسی اور لڑکی کی تعریف کرے؟ یقیناً نہیں۔ تو پھر آپ کسی اور کو کیوں موقع دیتی ہیں جو آپ کا محرم بھی نہیں؟ یقین کریں میری بہنوں، آپ بہت خوبصورت ہیں تب تک جب تک آپ پردے میں ہیں۔ اس کے لیے کسی سے پوچھنے کی یا کامنٹس لینے کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے آپ کو عورت بنا کر بہت اونچا مقام دیا ہے، اس کی قدر کریں۔ اس بات کو سمجھیں کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، پھر پردہ تو میرے پیارے اللہ کا حکم ہے۔ اے نبی، تم اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی چادریں اپنے منہ کے اوپر جھکا لیا کریں۔ اس طریقے میں اس بات کی زیادہ توقع ہے کہ وہ پہچان لی جائیں گی تو ان کو ستایا نہیں جائے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ ایک مرتبہ ایک بزرگ نے ایک محفل میں اپنی بند ہتھیلی کو سب کی طرف کر کے دریافت فرمایا، میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کچھ نے جواب دیا، شاید آپ کے ہاتھ میں ہیرے جواہرات ہیں۔ پھر ایک صاحب سے پوچھا، انہوں نے بھی کچھ سوچ کے بعد جواب دیا، شاید سونا ہے۔ پھر پوچھنے پر ایک نے جواب دیا کہ آپ کے ہاتھ میں اگر ہیرے نہیں اور سونا بھی تو یقیناً چاندی یا کوئی قیمتی چیز ہوگی۔ تب اس بزرگ نے اپنے ہاتھ کو کھولا تو ان کے ہاتھ پر چند کنکریاں تھیں۔ سب حیران رہ گئے۔ ارشاد کیا، عورت کی مثال اس بند مٹھی کی طرح کی ہے، اگر وہ بند ہے یعنی باپردہ ہے تو ہیرے، سونا، چاندی اور اس کی بیش بہا قیمت ہے، لیکن اگر وہ مٹھی کی طرح کھل جائے، بے پردہ ہو جائے، تو وہ پتھر اور کنکریوں کی مانند ہے جس کی کوئی عزت اور قیمت نہیں۔ ایک باحیا اور باپردہ عورت 1000 بے حیا اور بے پردہ عورتوں سے بہتر ہے، اس لیے نہیں کہ وہ پردہ کرتی ہے
بلکہ اس لیے کہ وہ اپنے نفس کو قابو میں رکھ کر اپنی عورت ہونے کا حق ادا کرتی ہے۔ سر پر دوپٹہ رکھنے سے عورت اللہ کی رحمت کے سائے میں رہتی ہے۔ حیا بڑی دولت ہے، اور جو عورت اس دولت کو سنبھال کر چلتی ہے کبھی کنگال نہیں ہوتی۔ شیطان کا پہلا شکار حیا ہوتی ہے۔ ایک بار بندہ بے حیا ہو جائے تو پھر اسے کوئی برائی نہیں لگتی۔ بے حیائی تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ بے حیا عورت۔ مرد کے کفن میں 3 کپڑے ہوتے ہیں، جبکہ مسلمان عورت کے کفن میں 5 کپڑے ہوتے ہیں۔ 2 زائد کپڑوں میں ایک سکارف اور دوسرا سینہ بند ہوتا ہے۔ افسوس ہے اس مسلمان عورت پر جو پوری زندگی اپنا سر اور سینہ کھلا چھوڑے، لیکن مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے پاس ان اعضاء کو ڈھک کر ہی بلاتے ہیں۔ اے مسلمان عورت، افسوس ہے تجھ پر، اللہ تجھ سے کتنی حیا کرتے ہیں لیکن تو اللہ سے بالکل حیا نہیں کرتی۔ با حیا عورت کا معاشرے میں وجود عزت ہی عزت ہے۔ وہ والدین کے لیے باعث فخر ہوتی ہے، وہ بھائیوں کے لیے باعث عزت ہوتی ہے، وہ شوہر کے لیے دنیا کا قیمتی سرمایہ ہے، وہ اولاد کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ جو عورت ننگے سر گھر سے باہر جائے اور غیر مردوں کی نظر اس عورت پر پڑے تو اس عورت کے ساتھ 3 آدمی بھی جہنم میں جائیں گے، اس کا باپ، اس کا بھائی اور اس کا شوہر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت پردوں میں رہنے کی چیز ہے۔ جس وقت وہ بے پردہ ہو کر باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کو جھانک جھانک کر دیکھتا ہے۔ ایک اور حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بناؤ سنگار کر کے اترا اترا کر چلنے والی عورت کی مثال اس تاریکی کی ہے جس میں بالکل بھی روشنی ہی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ تمام مسلمان بہنوں کو حیا کے زیور سے آراستہ فرمائے۔ آمین۔